یزدا محبوب یزدا سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کو تمام کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب تعالیٰ کو تمام مخلوق پہ حاصل ہے۔ اس قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو انسانیت کے لیے ضابطہ حیات بنایا، منشور حیات بنایا، دستور حیات بنایا، بلکہ سچ کہوں رب تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو انسانیت کے لیے آب حیات بنایا۔ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اس پڑھنے والے کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور قریب ہوتے ہیں، اور قریب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کے ہونٹ کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتوں میں صرف ایک فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام جو تلاوت کر بھی سکتے ہیں، تلاوت سن بھی سکتے ہیں۔ باقی فرشتے تلاوت کر نہیں سکتے، وہ صرف سن سکتے ہیں۔ یہ نعمت رب تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے کہ انسان قرآن مجید پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، اور رب تعالیٰ نے اس قرآن مجید کا یاد کرنا بہت آسان فرما دیا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن مجید اب نہیں پڑھ سکتا، میری زبان موٹی ہو گئی ہے، میرا دماغ اب جو ہے کام نہیں کر رہا۔ کوئی مسلمان ہو اور وہ یہ کہے کہ میرا دماغ موٹا ہو گیا، اب میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اس امت میں چھوٹے سے چھوٹے بچوں نے بھی یہ قرآن مجید یاد کیا ہے، اور بڑے سے بڑے عمر کے لوگوں نے بھی قرآن مجید یاد کیا۔ ابھی آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں قرآن مجید یاد کیا آپ کے سامنے۔ پرسوں ہمارے یہاں مظفر آباد میں مسابقہ تھا ادارہ معارف القرآن والوں کا، تو قاری اخلاق صاحب تشریف لائے ہوئے تھے شافعی مسجد والے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک جگہ مسابقہ تھا، ایک بچی پیش ہوئی، اور بچی آئی بہت چھوٹی سی تھی، اس کی عمر تھی 7 سال، بہت دبلی پتلی سی تھی، تو اس کو سٹیج کے اوپر کھڑا کیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے سوال کیا کریں گے۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ اس نے ہماری طرف دیکھا اور کہنے لگی میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، سوال ہم نے کرنا تھا، اور وہ بچی ہم سے کہتی ہے جو جج حضرات تھے، منصفین بیٹھے ہوئے تھے، کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی فرمائیے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں اگر میں کہیں پورے قرآن کے اندر کہیں اٹک جاؤں تو آپ نے مجھے فیل کر دینا ہے، یعنی غلطی نہیں، صرف اٹک بھی جاؤں تو آپ نے مجھے پاس نہیں کرنا، آپ نے مجھے فیل کر دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی اٹکن نہ آئے تو پھر آپ نے 101 نمبر دینا ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس 100 نمبر سے زیادہ ہے نہیں ہے۔ تو وہاں سعودی سفیر بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے اس کو بتایا، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں اٹکتی تو اس کی بات مان لیجئے، 101 نمبر اس کو دے دیں۔ اب اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتی گئی، ایک جگہ ایسی آئی جہاں زبر کی جگہ اس نے زیر پڑھ لی،
تو ہم نے اس کو روکا کہ یہ غلط پڑھ رہی ہیں آپ. وہ کہنے لگی نہیں میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں, میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں. ہم نے 2-3 دفعہ روکا تو نہیں روکی, آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے, میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں. پھر سعودی سفیر کہنے لگے کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے بتایا کہ اپنی غلطی نہیں مان رہی, غلط پڑھ رہی ہے, زبر کی جگہ زیر پڑھ رہی ہے, مان نہیں رہی ہے. تو وہ کہنے لگے اس کے استاد کو بلا دو. استاد کو بلایا تو سفیر نے کہا یہی سوال اس کے استاد سے کرو. جب یہی سوال اس کے استاد سے کیا تو استاد نے وہی غلطی کی. معلوم چلا غلطی اس کی نہیں تھی, غلطی اس کے استاد کی تھی. ایسا جو حضرت قرآن مجید کو پکا تھا. ہمارے حضرت سے ایک صاحب بیت ہوئے کراچی لیاقت آباد کے, بڑی عمر کے تھے, 86-87 سال ان کی عمر تھی. ان کے سر کے اور داڑھی کے بال تو سفید تھے ہی, یہ بھویں بھی سفید تھی, یہ بازو کے بال بھی سفید تھے. ہمارے حضرت سے کہنے لگے حضرت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید یاد کر لوں. تو حضرت نے فرمایا آپ یاد کر سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. انہوں نے مدرسے میں داخلہ لے لیا, 3 سال میں قرآن مجید یاد کر لیا. پھر کہنے لگے حضرت, اب ان کی عمر 90 سے اوپر کی تھی, کہنے لگے حضرت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں. تو حضرت نے فرمایا آپ بن سکتے ہیں عالم, آپ مدرسے میں جو ہے داخلہ لے لیں. اب انہوں نے داخلہ لے لیا, اولا کا سال پڑھ لیا, ثانیہ کے سال میں تک انتقال ہو گیا. تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس قرآن کو یاد کر لیتا ہے, بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کو قرآن کو یاد کر لیتا ہے. رب تعالی نے اس کو یاد کرنا آسان فرما دیا. ہاں اس بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے قرآن پاک یاد کرنا جس کی زندگی کے اندر عصیان ہو, گناہ ہو, پھر وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, پھر اس کا ذہن کام نہیں کرتی. ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں تو استاد سال کے شروع میں نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو, اس میں نصیحت کرتے ہوئے واقعہ سناتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے 7 دن میں قرآن مجید یاد کر لیا. تو سوچنے لگ گئے مجھے 7 دن کیوں لگ گئے, لگتا یہ ہے کہ میرا ذہن کمزور ہو گیا. انہوں نے اپنے استاد کے سامنے یہ بات رکھی, کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی, میں نے اپنے استاد کے سامنے یہ بات عرض کی کہ حضرت میرا حافظہ کچھ کمزور ہو گیا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تیرا حافظہ تو بڑا اچھا ہے, تو نے 7 دن میں یاد کر لیا. فرماتے امام شافعی کہ استاد نے آگے سے نصیحت کی, کہنے لگے فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي, کہ تو گناہ چھوڑ دے. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ, اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِيٍ, اور نور جو ہے اللہ اپنے کسی گناہگار بندے کو نہیں دیا. تو یہ سوچ دل سے نکال دیں کہ عمر بڑھ گئی ہے, قرآن مجید ہم اب نہیں پڑھ سکتے. نہیں, ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کرنا. پھر دیکھیے قرآن مجید پڑھنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو جائے گا. ہر آیت پڑھتے ہوئے ہمیں مزہ آ رہا ہوگا. گرمیاں شروع ہو گئی ہیں, بچے آئس کریم کھاتے ہیں, ان کو ہر چمچ کھانے کے اوپر مزہ آتا ہے. اللہ کی قسم جب بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اس کو ہر جو ہے آیت پڑھتے ہوئے مزہ آ رہا ہوتا ہے. رمضان شریف میں حافظ صاحب قرآن سنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ گناہوں سے دل پاک صاف ہے, اس کو مزہ آتا ہے. کہتے ہیں یہ پڑھتی رہے میں سنتا ہی رہوں, یہ پڑھتے رہے میں سنتا رہوں. اور جب گناہوں سے دل آلودہ ہوتا ہے تو ذرا سی کوئی رکعت لمبی ہو جائے تو پھر حافظ صاحب سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, حافظ صاحب خیریت تھی, آپ نے اتنی لمبی رکعت پڑھائی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا عشق نصیب فرمائے اور قرآن مجید کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے.